السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 83 اور 84 میں نبینا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ کہ ایوب علیہ السلام کا قصہ عبادت گزار لوگوں کے لیے ایک سبق آموز قصہ ہے، ایک نصیحت حاصل کرنے والا قصہ ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، ایوب علیہ السلام کی زندگی میں، ایوب علیہ السلام کی سیرت میں عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، ایک سبق ہے۔ کیا ہے وہ نصیحت؟ کیا ہے وہ سبق؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایوب علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے روایت کردہ ساری احادیث کو اور تاریخ کے جو ان کے تعلق سے تاریخ میں جو اوراق منتشر ہیں ان سب کو جمع کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل قدر پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایوب علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تھا، اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے مال اور دولت سے نوازا تھا۔ اپنے علاقے کے وہ بہت بڑے مالدار اور سردار اور بڑے زمیندار تھے، بے شمار خدمت کرنے والے، بے شمار اونٹ، بے شمار بکریاں اور بے شمار جانور، بہت سارے کھیت کھلیان، ایک گویا کہ ایک بڑا ان کا ایک امپائر تھا۔ تو زبردست طریقے سے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ایوب علیہ السلام کبھی بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دولت دیا تو وہ شکر کرتے تھے، مزید اللہ کی عبادت کرتے تھے، مزید اللہ کی عبادت کرتے، اللہ جتنا نوازتا اور عبادت کرتے اور عبادت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی، کہا کہ دیکھو میرے بندے ایوب کو میں جتنا نوازتا ہوں وہ اور شکر گزاری کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مگن رہتا ہے۔ تو وہیں پر بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اس کے ضعیف ہونے پر بھی بعض لوگوں نے کہا ہے، تو شیطان نے کہا اے اللہ، ایوب اگر جو ہے بہت اس کے پاس ہے، اسی لیے ٹائم بہت ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تیری عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اگر ایوب کو آزمایا جائے، پریشانی میں ڈال لیا جائے، تب معلوم ہوگا ایوب کا اصل رویہ کہ وہ تیری محبت میں عبادت کر رہا ہے یا نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا،
اور جو ہے شیطان کو اختیار دیا، چلو ٹھیک ہے، شیطان آیا، ایوب علیہ السلام کو جو ہے پریشان کرنا چاہا۔ ایک اور جگہ یہی ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید تقریباً 2 جگہ آیا ہے۔ وہاں پر آیا ہے کہ انی مسنی الشیطان، کہتے ہیں ایوب علیہ السلام کہ اللہ مجھے شیطان نے مس کیا ہے، شیطان نے مجھے جو ہے مجھے پریشان کیا، بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام جو بہت اچھے انسان تھے صحت کے اعتبار سے، کے مالداری کے حساب سے، وایوں کے نقصان سے دوچار ہونے لگے، پریشانیاں آنے لگی، مصیبتیں آنے لگی۔ پہلے کھیت کھلیان میں آگ لگ گئی، پھر اچانک یہ ہوا کہ جانور اچانک کسی بیماری میں مر گئے، پھر ایسا ہوا کہ جو نوکر چاکر تھے وہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے، پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ کسی اپنی پوری فیملی کے ساتھ ایک بڑی دعوت میں مصروف تھے کہ اچانک ایک زلزلہ ٹائپ کوئی چیز ہوئی جس میں پورا گھر اور پورے خاندان کے افراد بھر گئے۔ اللہ اللہ، کیسی کیسی آزمائشیں ہوئی۔ جب کھیت میں آگ لگی، خبر پہنچی، الحمدللہ، شکر اللہ کا ہے، جس نے دیا تھا اسی نے دیا، کوئی ٹینشن نہیں لیا، عبادت میں ویسے ہی مصروف ہیں۔ جب جانور بیماری میں مر گئے، اطلاع ملی، کوئی الحمدللہ، کوئی ٹینشن نہیں لیا کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ کی مرضی، لیکن میں اللہ کی عبادت سے غفلت نہیں برتوں گا۔ عبادت کرتے رہے، اللہ اکبر۔ شیطان رسوا ہوا، شیطان جو کہتا تھا کہ اگر مصیبت آئے گی تو ایوب تیری عبادت چھوڑ دے گا، لیکن شیطان اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، وہ رسوا ہوا۔ ایوب علیہ السلام اللہ سے محبت کرتے تھے اور لگے رہے۔ اب ہوا یوں کہ پورا ہونے کے باوجود بھی ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ غم دل میں آتا ہے لیکن اسے برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ جب اللہ نے دیا تھا شکر اور شکر اور شکر کر رہے تھے، جب اللہ نے چھینا تو صبر اور صبر اور صبر کر رہے ہیں، زبان پہ شکوہ نہیں۔ یہ عجیب نمونہ ایوب علیہ السلام نے قائم کیا۔ ہماری زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی ایسے ایوب علیہ السلام کو یاد رکھیں ہم۔ اللہ نے خصوصیت سے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں اسی لیے کیا ہے۔ پھر شیطان نے کہا، اے اللہ، چونکہ یہ معاملہ ایوب کے ساتھ نہیں ہوا ہے نا، شاید اس لیے ایوب جو ہے لائٹ لے رہا ہے۔ ایک کام کریں گے، اللہ مجھے اختیار دے کہ میں ایوب کو بیمار کرتا ہوں، ٹینشن نہیں لے رہا کسی چیز کا، اس کو بیماری آئے گی تو تب معلوم ہوگا کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے آزمائش ہے، نہیں آزمائش، دیکھیے آزمائش کیا ہے اور اللہ کا عذاب کیا ہے، یہ دو باتوں کو فرق سمجھ لیجیے آپ۔ اگر ہم نیکی پر ہیں، نیکی پر رہتے ہوئے کوئی پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ نیکی کے راستے پر ہم ہیں، عبادت میں ہیں، دعوت میں ہیں، اصلاح میں ہیں، اچھے کاموں میں ہیں، بھلائی کے کاموں میں ہیں، اور ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، واللہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کا امتحان ہے، اللہ آپ کو نکھار رہا ہے۔ جیسے 24 کیرٹ کو نکھارنے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے کہ ایک دم پیور گولڈ نکلتا ہے آگ میں تپنے کے بعد، ایسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ 24 کیرٹ کا ایک ہیرا، ایک سونا نکالنے کے لیے، پیور گولڈ آپ کو بنانے کے لیے آزمائشوں کی بھٹیوں سے آپ کو گزارتا ہے۔ تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نہ مایوس نہ ہونا، استقامت کا ثبوت دینا چاہیے۔ اگر ہم جو ہے گناہ کے کام کر رہے تھے، غلطی کے کام کر رہے تھے، برائی کے، اور مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ اللہ کا عذاب، یہ یاد رکھیے۔ تو یہاں ایوب علیہ السلام اس پوائنٹ کو سمجھ گئے تھے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور مجھ کو آزمایا جا رہا ہے، میں صبر کروں گا۔ یہ سارے نقصانات کو برداشت کیے، ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے،
اللہ اکبر. بیمار ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ دو چیزوں پر تیرا شیطان کا کہا کہ تیرا اختیار میں نہیں دوں گا. ایک ایوب کی زبان جو میرا ذکر کرتی ہے، اور ایوب کا دل جس میں میری محبت ہے. ان دو پہ تیرا اختیار نہیں ہوگا. چنانچہ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہوئے، شدید بخار کا شکار ہو گئے. عبادت ویسی ہی کر رہے ہیں اپنی طاقت کے مطابق جیسا کر سکتے تھے. پھر گوشت بخار کی وجہ سے تپنے لگا، اس کے بعد پکنے لگا، پک کر سڑنے لگا، سڑ کر جھڑنے لگا. اللہ اکبر. تب بھی ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت سے غافل نہیں تھے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھے. ان کے دل میں اللہ کی محبت رچی بسی تھی. گاؤں والے، بستی والے، دنیا والے بڑے ظالم ہوتے ہیں. جب ایوب کے پاس سب کچھ تھا، اطراف ایوب علیہ السلام کے پاس رہتے تھے. جب ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تو ان گاؤں والوں کو احسان مان کے مدد کرنا تھا نا، گاؤں سے نکال دیا. کہا تم اگر گاؤں میں رہو گے تو تمہاری بیماری ہمارے پورے گاؤں میں پھیل جائے گی، نکال دو گاؤں سے. چنانچہ ایوب علیہ السلام کو گاؤں سے نکال دیا گیا. اور گاؤں کے وہ علاقہ جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں پر لے جا کر ایوب علیہ السلام کو ڈالا گیا. ان کی پوری بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا سوائے ایک بیوی کے. وہ ساتھ رہتی تھی، وہ خدمت کرتی تھی اور بہت ایوب علیہ السلام کی مدد کرتی تھی. وہ کبھی مایوس نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ ضرور اللہ آپ کو صحت دے گا، میں ساتھ دیتی ہوں، آپ کے ساتھ دیتی تھی. گھروں میں کام کر کر کے وہ اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کا، ان کے دوائی کا انتظام کرتی تھی، علاج کے لیے محنت کرتی تھی، یہاں وہاں گھومتی پھرتی تھی، پوچھتی تھی. بہت چلتا رہا. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ شیطان جو ہے بڑا ڈاکٹر بن کر آیا، لوگوں کو علاج کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. اس کی خبر جو ہے اسلام کی بیوی کو پہنچی. یہ بھی گئی اور جا کر کے کہا کہ میرے شوہر بیمار ہیں. ہاں میں جانتا ہوں، سنا ہوں تمہارے شوہر کے تعلق سے. کہا ایسی بیماری میں ہے، بہت کافی سال ہو چکے ہیں. بعض روایت میں 18 سال، 9 سال، 12 سال، 13، 18 سال تک بیمار ہے. بہت تو کافی سالوں سے بیمار ہیں اور علاج نہیں ہو رہا ہے. کیا کیا جائے؟ آپ علاج کر سکیں گے؟ شیطان نے کہا آیا ہاتھ موقع. کہا کہ ہاں میں علاج کرتا ہوں، میرے پاس کیا علاج موجود ہے، کیا فیس لیں گے آپ؟ تو کہا کہ فیس کچھ نہیں ہے، بس ایوب جب ٹھیک ہو جائیں تو یہ کہنا کہ شفا میں نے دیا ہے. شفا ڈاکٹر نے دیا ہے، میں نے شفا دیا ہے. اتنا بس ایوب کو کہنا ہے. بدماش، شیطان، نالائق ایوب علیہ السلام کے ایمان کا امتحان لے رہا تھا. اب یہ خوش ہو کر آ گئی، ارے کوئی پیسہ نہیں ہوگا، بغیر فری میں علاج ہو رہا ہے. عورتیں تو اس میں پہلے پھسل جاتی ہیں. اب جو ہے فری میں علاج ہو رہا ہے. بھاگتے بھاگتے آئی، کہا کہ ایوب کیا ہے؟ میں نے آپ کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کو ڈھونڈ لیا ہے اور فری میں علاج ہوگا. اور کیا فری میں؟ کہا کہ سب ہوگا، آپ جب ٹھیک ہو جائیں تو آپ صرف ایک جملہ کہنا ہے، وہی اس کی قیمت ہے. کیا جملہ؟ کہ ڈاکٹر نے، اس نے مجھے شفا دیا ہے. اللہ اکبر. ایوب علیہ السلام اس بیماری میں بھی ناراض ہو گئے. کہا تم نے کیا کیسا معاہدہ کیا ہے؟ تم نے کیسے ایسا کہہ دیا کہ میں یہ جملہ کہہ سکوں گا؟ ہرگز نہیں. میں اسی بیماری میں رہنا پسند کروں گا لیکن یہ جملہ میری زبان ہٹا نہیں ہوتا. اس شخص علاج میں نہیں کراؤں گا. شفا اللہ دینے والا ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں. یہ بیماری سے مجھے اللہ ہی شفا دے گا، کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دے گا. وہ علاج کر سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا ہے. He can treat, he cannot cure. وہ ٹریٹ تو کر سکتا ہے، کیور اللہ دے گا. He treat, اللہ کیورس. اللہ جو ہے شفا دیتا ہے، ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر صرف علاج کرتا ہے. یہ عقیدہ سمجھایا اور کہا تم نے کیسے مان لیا اسے؟ میں اگر اچھا ہوا نا اللہ کے فضل سے تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا تمہاری
تمہاری جو ہے مدد یعنی اس کو ہاں کرنے کی وجہ سے. یہ ایوب علیہ السلام نے یہ بات کہا. بہرحال بات گزری اور چلتی. اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں سے گاؤں والے تو نکال دیے تھے، ان کے خاص دوست ایوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تھے. اللہ اکبر. ان کے زبان سے ایک جملہ نکل گیا. انہوں نے کہا ایوب تم کیا پاپ کیے تھے، کیا گناہ ہو گیا تھا تمہارے، کچھ تو کیے تھے تم، وہ سزا تم کو ملی ہے. اللہ. ایوب علیہ السلام جو ہے تڑپ گئے. اس کے بعد دعا کیا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ آج تک میں دنیا والوں نے بہت کچھ کہا، میں نے سہ لیا، لیکن میرے جو دوست جو مجھے جانتے تھے پہچانتے تھے، آج ان کے زبان سے بھی میں نے ایسے جملے سن لیے ہیں جو میرے دل کو بے انتہا تکلیف پہنچا رہے ہیں. انی مسنی الضر. نہ صرف جسم میں تکلیف، آج تو میرے دل کو بھی ٹھیس پہنچی ہے اللہ. اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں وانت ارحم الراحمین، اب تو مجھ پر رحم کر. میرے دل میں یہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ میرے گناہ کی یہ سزا ہے اللہ. اب تو ثابت کر دے کہ میں گنہگار نہیں تھا، میں تیرا فرما بردار بندہ تھا، تجھ سے محبت کرنے والا بندہ تھا. اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ. ایوب نے جب دل سے دعا کی، ہم نے ایوب کی دعا کو سن لیا علیہ السلام. فاستجبنا لہ وکشفنا ما به من ضر. اور جو کچھ تکلیف تھی سب اللہ نے ضائع کر دیا، سب ختم کر دیا، سب کو یک لخت بدل دیا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا. اور اب کیا ہوا، کیسے بدلا؟ دوسری جگہ جو ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں ہے کہ اللہ نے فرمایا ارکض برجلک. ایوب علیہ السلام اب دیکھو اللہ کی مدد دیکھو آپ کے ساتھ. کہا اپنے جو پیر اس بیمار پیر کو زمین پر مارو. ایوب علیہ السلام نے جو ہے پیر کو زمین پر مارا، وہاں سے آب حیات نکلا، شفا کا پانی زمین سے نکلا اللہ کے حکم. ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے نہایا، ڈبکی لگائی اس کے اندر، جسم کی پوری بیماریاں ختم ہو گئی. اللہ اکبر. تر و تازہ ہو گئے. آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بھیجا، پہن لیے، سو کچھ ان کی شاہانہ زندگی کا جو تھا باغ تھا وہ سب واپس آیا، پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بیوی جو ہے کام کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، واپس آئی، ڈھونڈ رہی ہے کہاں ایوب، کہاں ہے ایوب، کہاں ہے. ایوب علیہ السلام جو ہے اچھے سب فریش ہو کے قلعے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیوی آ کے ڈھونڈ رہی تھی. تو اس نے پوچھا آپ نے دیکھا ہے ایوب کو؟ کہا نہیں پتا مجھے کہاں ہے، ڈھونڈو ڈھونڈو. وہ ڈھونڈتی رہی، پریشان ہوتی رہی. 2-3 اس کے بعد کہا انت ایوب، آپ ہی ایوب لگتے ہیں. کہا بولی تم نے پہچاننے میں بہت دیر کر دیا، میں ہی ایوب. بہرحال اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ساری نعمتیں عطا کی. سونے کی ٹڈیاں آسمان سے اللہ نے برسائیں، سونے اور چاندی اللہ نے آسمان سے برسائے. وہ سب جمع کر کے پھر سب کھیل کھلیان سب خریدا ایوب علیہ السلام نے، سب واپس آئے. فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ. اور جو کچھ گیا تھا وہ سب واپس آیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو گھر دھس گیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر باہر نکالا اور پورے خاندان میں پھر واپس زندہ ہو گئے. بعض روایتوں میں نہیں، شادیاں کثرت سے شادیاں کی، پھر اتنی اولاد جتنی تھی پھر اتنی چند سالوں میں ان کو مل گئی. یہ کہتے ہیں وَمِثْلَهُ مَعَهُ. اور اسی طریقے سے اور ڈبل، پہلے جتنا تھا اس کا ڈبل، ہر چیز میں ڈبل، اولاد بھی ڈبل، زمین بھی ڈبل، سونا سب پوری ویلتھ اور ہیلتھ دونوں واپس آئے. اللہ اکبر. کیوں کہا رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے ایوب پر رحمت، ایوب کے صبر کی وجہ سے. اللہ اکبر. وذکریٰ للعابدین. اور قیامت تک عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ وہ نعمتوں میں بھی اللہ کی عبادت کریں، مصیبتوں میں بھی اللہ کی عبادت کریں. ہم کیا کرتے ہیں، جب اللہ دیا تو بہت زیادہ ہم اللہ کی یعنی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ نے جیسے قارون کا مزاج آتا ہے ہمارے اندر، قارون کو جیسے آیا تھا ویسا آتا ہے ہمارے اندر مزاج، میں نے کمایا میں کرتے رہتے ہیں.
جب اللہ چھین لیتا ہے رونے لگتے ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں، اللہ چھین لیا، اللہ مجھے یہ کرنا تھا، کیا ایسا ایسا۔ دونوں کیفیتیں غلط ہیں۔ ایوب السلام کا جس کی جو کیفیت تھی یہ بہت قابل تعریف کیفیت ہے، تو اللہ نے اس کو تفصیل سے جو قرآن مجید میں اسی لیے اس قصے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ الحج میں کی آخری جو آیتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں، ہم اس پر توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ حج کے آیتوں کے آخری حصے میں جو ہے لوگوں کے لیے چند مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنیں۔ ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارتے ہو ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب جمع ہو کے بھی مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں پیدا نہیں کر سکتے۔ اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اتنے بڑے بڑے ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، یہ کیسے؟ یہ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں نا، دماغ اللہ نے بنایا ہے اور میٹیریل اللہ نے رکھا ہے، اس دماغ کو یوز کرتے ہوئے اس میٹیریل کو لیتے ہوئے بناتے ہیں۔ وتاؤٹ اس کے آپ بنا کے دکھائیے، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ فرق ہے، یہ آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کہ اس کے بعد فرمایا ارے پیدا کرنے تو بہت دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، اگر مکھی بھی ان کے سامنے جو پرساد رکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں سے بیٹھ کے کچھ لے کے اڑ جائے مکھی، تو یہ اس مکھی سے اس کو بھی واپس چھین نہیں سکتے لوگ۔ تو مانگنے والے بھی اور جس سے مانگا جا رہا دونوں بھی کمزور ہیں بہت۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ کی جیسی قدر کرنا چاہیے یہ انسان ویسی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور بڑا زبردست ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان کو جو ہے پیغام بنانے کے، نبیوں تک جو ہے بات پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخری آیتیں جو آئی تھیں وہ بہت اہم ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنا جہاد کرنے کا حق ہے اتنا کیجئے، جتنی کوشش کرنے کا حق ہے پوری کوشش اللہ کے راہ میں آپ لوگ کیجئے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کسی قسم کی تنگی اللہ نے رکھی ہے۔ من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں۔ وتکونوا شہداء علی الناس، اللہ اکبر، اور تم تمام امت محمدیہ کے لوگوں پھر تم لوگوں پر گواہ رہو گے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا مقام ہے جو سورہ حج کی آخری آیت میں امت محمدیہ کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، تو تم کیا کرو؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، کارساز ہے، اور اللہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اور سورہ حج کی آخری آیتیں ہیں جس پر آج کی کل کی تراویح مکمل ہوئی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آج کے درس میں جو باتیں آئی ہیں ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایوب اسلام کی سیرت سے شکر اور صبر کا جو پہلو ہے اس کو سیکھنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سورہ حج میں آخری آیتیں آئی ہیں اس کی روشنی میں اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کے راستے میں بھرپور کوشش کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔